السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کام سپلین کے اندر ہوتا ہے، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ ہیموگلوبن جو ہے وہ اس میں گلوبن ہے اور ہیم ہے۔ اب یہ بریک ہو کر جو ہے وہ بلیورڈین بنتا ہے اور اس سے جو ہے نا بلیروبین بنتا ہے۔ بلیروبین جو ہے وہ لیور میں آتا ہے۔ اچھا، اس کے آنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کانجوگیشن ہے۔ تو کانجوگیشن کس کے ساتھ ہے؟ کانجوگیشنز ہوتا ہے گلوکیورانک ایسڈ کے ساتھ۔ تو گلوکیورانک ایسڈ پلس بلیروبین از کالڈ بلیروبین گلوکورانائڈ۔ ٹھیک ہے، بلیروبین گلوکورانائڈ۔ اب جو انزائم ہوتا ہے وہ گلوکورانائڈ ٹرانسفیریز ہوتا ہے۔ تو اب جو بلیروبین ہوتی ہے انیشیل جو بنتی ہے وہ واٹر انسالوبل ہوتی ہے اور فیٹ سالوبل ہوتی ہے، اور فیٹ سالوبل والی جو ہے اس کو انڈائریکٹ بلیروبین کہتے ہیں۔ اور جب یہ اس کی کنجوگیشن ہو جاتی ہے تو یہ واٹر سالوبل ہو جاتی ہے۔ جب یہ واٹر سالوبل ہو جاتی ہے تو اس کو ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کانجوگیٹ یعنی کہ پھر دو قسم ہوگی بلیروبین کی، کہ اگر گلوکیورانک ایسڈ کے ساتھ مل گئی تو کانجوگیٹڈ بلیروبین، اگر نہ ملی تو ان کانجوگیٹڈ بلیروبین۔ اب جو ان کانجوگیٹڈ بلیروبین ہوگی نا وہ انڈائریکٹ کہلائے گی، اور کانجوگیٹڈ بلیروبین جو ہے وہ ڈائریکٹ کہلائے گی۔ کانجوگیٹڈ بلیروبین جو ہے وہ واٹر سالوبل ہوگی اور ان کانجوگیٹڈ جو ہے وہ فیٹ سالوبل ہوگی۔ اب واٹر سالوبل ہونے کی وجہ سے جو ڈائریکٹ یعنی کانجوگیٹڈ بلیروبین جو ہے وہ یورین میں آ سکتی ہے۔ اب نارمل جو پاتھ وے ہے کہ یہ جب جاتی ہے لیور کے اندر تو وہاں پہ کانجوگیشنز ہونے کے بعد یہ گال بلیڈر میں آتی ہے اور حصہ ہوتا ہے اس کا بائل جوس کا، اور یہ یہاں سے پھر سیکنڈ پارٹ آف ڈیوڈینم میں جاتی ہے، اور وہاں سے یہ کچھ حصہ اس کا ابزارو ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے سٹول میں، اور سٹول کا جو ایک خاص کلر ہوتا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر بلیروبین جو ہے وہ سٹول میں نہیں آ رہی ہے تو سٹول کا کلر جو ہے کلے کلر ہوتا ہے، مٹی کا رنگ جیسے ہوتا ہے نا ایسا، تو زرد ٹائپ کی جو کلر ہوتا ہے وہ بلیروبین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب بلیروبین جو ہے وہ دوبارہ یعنی ری ابزار بھی ہو سکتی ہے اور بلڈ میں آ سکتی ہے، تو دوبارہ جب آتی ہے تو یہ پھر یورین کے تھرو جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، جس کو یوروبلینوجن کہتے ہیں۔ جو سٹول میں پاس ہوگی تو اس کو سٹرکوبلینوجن کہیں گے، لیکن جب اس پر وہ ہوا پڑتی ہے آکسیڈائز ہوتا ہے تو سٹرکوبلن کہتے ہیں۔ اس طرح یوروبلینوجن جو ہوتی ہے تو یہ یورین میں آنے کے بعد جو ہے وہ یوروبلن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی آکسیڈیشن کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ کلر بھی پھر اس طرح جو ہوتا ہے خاص وہ بلیروبین کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو میڈیسن کی وجہ سے بھی کلر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ہے یہ بیسیکلی یہ ہے کہ اس کی کنجوگیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ واٹر سالوبل بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ اگر واٹر سالوبل بن گیا ہے تو ڈائریکٹ ہے، اگر واٹر سالوبل نہیں بنی ہے تو وہ انڈائریکٹ ہے۔ تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ کام تو بیسیکلی لیور کرتا ہے۔ اچھا، لیور کس صورت میں نہیں کر سکتا کانجوگیشنز؟ کہ ہیمولائسس اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ لیور کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ ساری بلیروبین کو کانجوگیٹ کر سکے۔ وہ ہوگا پری ہیپیٹک جائنڈس، پھر تو وہ ظاہر ہے آپ کی سکن میں آئے گی،
बिलिरुबिन का लेवल जब बढ़ेगा तो वो तो स्किन में आएगी ना, तो हीमोलाइसिस में फिर जब प्रॉब्लम होगा तो लिवर जो है वो उसको कंजुगेट नहीं कर पाएगा, तो जाइंडिस होगी। इसको हीमोलाइटिक जाइंडिस कहेंगे या परिहेपेटिक जाइंडिस कहेंगे। उसके बाद आता है लिवर। लिवर जो है कंजुगेट ना कर पाए, लिवर डिजीज़ कंडीशन में हो, तो उसमें हेपेटाइटिस के क्रोनिक केसेस में, सिरोसिस में ऐसा होता है। तो वो जो जाइंडिस होती है उसमें डिजीज़ कंडीशंस की वजह से कंजुगेशन पूरी नहीं हो पाती, तो जाइंडिस हो जाता है। उसके बाद तीसरा होता है पोस्ट हेपेटिक जाइंडिस, कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोन्स हैं और वहाँ से बाइल जो है वो पूरी आगे नहीं जा रही, तो नई जो बिलिरुबिन है उसकी कंजुगेशन जो है वो नहीं हो पाएगी, तो उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जाइंडिस कहते हैं या पोस्ट हेपेटिक जाइंडिस कहते हैं। तो इस तरह ये बिलिरुबिन का तल्लुक जो है वो इस लिहाज से भी है कि अगर इसका लेवल बढ़ता है तो बॉडी के अंदर एक येलो डिस्कलरेशन होती है स्किन और स्किन की, जिसको जाइंडिस कहते हैं, यरकॉन कहते हैं। तो वो बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से होती है। और इसका मेन जो रीज़न्स होती है कि लिवर से पहले अगर प्रॉब्लम होगा तो अनकंजुगेटेड बढ़ेगी, लिवर खुद प्रॉब्लम होगा तब भी अनकंजुगेटेड बढ़ेगी, लेकिन लिवर के बाद होगा तो फिर कंजुगेटेड बढ़ेगी, क्योंकि लिवर से तो वो गुजर चुकी है, कंजुगेशन उसकी हो चुकी है। तो इस तरह जो है ना ये इसकी तकमील होती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।